السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین ہم سب کی اس بیٹھک کو قبول کرے اور ہمارے اس اجتماع کو اجتماع مرحوم بنائے اور ہم سب کو گناہوں سے بخشا ہوا اپنے گھروں کی طرف لوٹائے. مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے. رفیق عزیز شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ کو اور ان تمام حضرات کو جو اصلاح امت کے لیے نوجوانوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور ہر فرد کے لیے دین اور اسلام کو سمجھنے کے لیے اس طرح کی نشستوں کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. اللہ کے بندوں، مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے اوپر بڑے سخت ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں ہوتا. نہیں، جب بات آتی ہے اسلام اور مسلمانوں کی، جب بات آتی ہے تعامل کی، رحماء بینہم، جب معاملہ ہوتا ہے مسلمان کا اور غیر مسلم کا، اور جب دونوں کے بیچ میں فیصل اور حاکم ہوتے ہیں تو عدل سے کام لیتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا اسلام کی خصوصیت تھی. آج جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو ہونی ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بڑے عظیم الشان صحابی ہیں، لیکن مسلمانوں نے ان پر بھی ظلم کیا. ان پر اس طرح ظلم کیا کہ ان کو غیر فقیہ، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے ان کو غیر فقیہ قرار دیا. ان لوگوں میں سے گنا جو فقہا صحابہ میں سے نہیں گنے جاتے ہیں، لیکن یہ سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں مورخ سے ایک اثر نقل کیا ہے کہ مورخ کہتے ہیں کہ جب امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مورخ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سے نصف علم چلا گیا، آدھا علم اٹھ گیا. اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سارے صحابہ اکرام کو عادل
فقہ اور عالم قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں چنا، صحابہ اکرام جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا، یوں ہی نہیں چنا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا صحابہ اکرام کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہ سب سے صاف دل والے، سب سے زیادہ علم والے، سب سے گہری فکر والے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 خادم ایسے تھے جنہیں خدام رسول کا لقب ملا تھا۔ انس بن مالک، عبداللہ بن مسعود، عقبہ بن عامر، اصلع بن شریک، ایمن و امہم وایمن، وبلال بن ابی رباح یا بلال بن رباح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں اور مسواک کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ عقبہ بن عامر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور سفر میں اس کو خود اس کی نکیل پکڑ کر چلایا کرتے تھے۔ اور اصلع بن شریک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سواریوں کی ذمہ داری ان کے ذمے تھی، دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ان کے ذمے تھی۔ اور ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفائی اور دوسری چیزوں کی ضرورتوں کی جو ضرورتیں تھیں ان کو پورا کیا کرتے تھے۔ اور بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک ان کے والد ہیں جو جاہلیت اسلام نہیں لائے تھے، جاہلیت میں ہی ان کا قتل ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ ام سلیم ملیکہ بنت ملحان انصاریہ صحابیہ خطبی ہے اور بہت جلیل القدر صحابیہ ہیں، بہت زیادہ ان کے فضائل ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، ان کے والدہ کی بہت عظیم فضیلتیں ہیں، بہت عظیم قربانیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عامر بن غنم کے تک جب پہنچتے ہیں تو دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب انس بن مالک بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار بن ثعلبہ بن عمرو بن الخزرج بن حارثہ الانصاری الخزرجی البخاری البصری۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نسب نامہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عامر بن غنم میں جا کر ملتے ہیں۔ یہ خزرج کے ایک قبیلے بنو النجار سے ان کا تعلق تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے خالہ کا رشتہ جہاں سے تھا، عبد المطلب کے خالہ کا گھرانہ تھا۔ بہت عظیم قربانی ہے اس خاندان کی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 10 سال پہلے ان کی ولادت مدینہ میں ہوئی، انصاری صحابی ہیں۔ 10 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ان کی ولادت ہوئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کی ماں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذوالأذنین کا لقب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالأذنین کا لقب دیا تھا، یعنی 2 کان والے، اور ان کی کنیت ابو حمزہ تھی، ابو حمزہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی والدہ نے ان کے والد مالک بن نضر کے انتقال کے بعد، یعنی ان کے قتل کے بعد، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تھی اس شرط پر کہ آپ اسلام لائیں گے، کیونکہ وہ مسلمان تھی، اسلام میں داخل ہو چکی تھی، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی شرط پر شادی کیا تھا کہ وہ اسلام لے آئیں گے۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالہ تھی یا کوئی دوسری رشتے سے خالہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی، المہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بہت جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے علاوہ عورتوں کے پاس نہیں داخل ہوتے تھے، لیکن ام سلیم کے پاس بہت جایا کرتے تھے، کیونکہ ام سلیم ان کی خالہ تھی، ان پر حرام تھی اور بہت محبت کرتی تھی ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تمام لوگ ہدایہ اور تحفہ پیش کرنے لگے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ ہر طرح کے تحفے تو آپ کو پہنچ چکے ہیں، میرے پاس سی غلام یہ بیٹا ہے، میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، اس کو قبول کر لیجیے۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کیا، 10 سال، یعنی کہتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وانا ابن 10 سنین، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو میں 10 سال کا بچہ تھا۔ وتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 20 سنہ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میری عمر 20 سال کی تھی۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، میری ماں میرے ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ ھذا ابنی غلام کاتب، یہ میرا بیٹا ہے جو لکھنا جانتا ہے، تو آپ اس سے اپنی خدمت لیجئے۔ قال انس فخدمته 9 سنین، اس حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 9 سنین، میں نے 9 سال آپ کی خدمت کی۔ محدثین نے شراح حدیث میں اس میں جمع اس طرح کیا ہے کہ جہاں 10 سال کا ذکر ہے، جہاں 9 سال کا ذکر ہے اس میں کسر کو یعنی 9 سال کے بعد والی گنتی کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور جہاں 10 سال کا ذکر ہے اس میں جوڑ کر بتایا گیا ہے۔ اور جو حدیث گزری کہ میں 10 سال کا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں 20 سال کا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال 9 سال سے زیادہ خدمت کیا تھا۔ 9 سال سے زیادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ رحمت للعالمین بہت بڑا لقب ہے مسلمانوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو لقب ملا ہے کسی دوسرے نبی کو نہیں ملا ہے، رحمت للعالمین۔ اسی وجہ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قدمت 10 سنین، 10 سال خدمت کیا۔ فما قال لشيء قد صنعته اسأت او بئس ما صنعت، کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر جو میں نے کیا تھا کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے غلطی کیا یا بہت برا کام کیا۔ یہ درس ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اپنے نیچے جو لوگ ہمارے نیچے کام کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے آس پاس ہم سے کمزور ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعامل کس طرح ہونا چاہیے، کیسے ان سے پیش آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک ایک غلام، ایک چھوٹے بچے سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ بہت برا کیا تم نے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ ایک حدیث کے اندر ہے، دوسری حدیث کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خدمت فخدمته فی السفر والحضر، میں نے سفر میں اور حضر میں یعنی سفر میں اور غیر سفر میں ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا۔ واللہ ما قال لي لشيء صنعته لو صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا وهكذا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے ما صبني ولا شتمني ولا عبس وجهه،
کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے سفر و حضر ہر جگہ خدمت کیا، لیکن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کیا ہوتا، اس طرح نہیں اس طرح کیا ہوتا، اور جس چیز کو میں نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کرتے کہ کاش تو نہیں کیا ہوتا اور ایسے کیا ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ مجھے ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ میرے اوپر اپنے چہرے کو بگاڑا، چہرے کو بگاڑ کر ایکسپریشن بھی نہیں دیا، کوئی تاثر بھی نہیں دیا کہ میں تم سے ناراض ہوں، نہیں دیا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے بہت غلط کیا، اف تک نہیں کہا۔ یہی اف، یہی کلمہ اف ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہنے سے منع کیا اپنے والدین سے، فلا تقل لهما اف، اف نہ کہو اسے۔ جو ہم بسا اوقات انجانے میں جب ماں باپ کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں اف اف۔ ہمارے ماں باپ بھی کتنا طلب کرتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے ماں باپ اس سے خدمت کو طلب کرتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے ماں باپ اس سے خدمت کو طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے کہ جنت کے دروازے کو آپ پر کھول کے رکھا ہے۔ والداک حی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تمہارا جو جہاد کرنے کے لیے آیا تھا، جہاد کے لیے بیعت کرنے کے لیے آیا تھا، کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا تھا ہاں، تو کہا فیہ مجاہد، ان میں جا کر جہاد کرو، ان کی خدمت کرو، وہی جہاد ہے۔ یہ بہت بڑا فضل ہے مسلمانوں، اس فضل کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے وجود کا سبب ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے والدین ہمارے وجود کا سبب ہے، ان کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنے ماں باپ کے اوپر فوقیت دیتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ جنت میں جانے کا سبب ہے، جنت کا دروازہ ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن بیویاں فتنہ ہے، بچے فتنہ ہے، مال فتنہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیٹا بڑا ہی وفادار تھا۔ نبی صلی اللہ، ام سلیم ایک مرتبہ کہیں بھیجتی ہیں کسی کام کے لیے، اپنے بیٹے کو انس کو کسی کام کے لیے بھیجتی ہیں، اور وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ کر اس کام کو بھول جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو کافی دیر ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ماں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے کہ کہاں رک گئے تھے، کہاں اتنی دیر کر دیا؟ جیسے ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں اگر کبھی دیر میں آئے، کہاں رک گئے تھے، کہاں رہ گئے تھے؟ ام سلیم بھی پوچھتی ہیں اپنے بیٹے سے کہ کہاں رہ گئے تھے۔ یہاں یہ درس لے کر جانا مسلمانوں کہ ماں کو کیسا ہونا چاہیے، باپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنیسا کسی کے پاس کہنے کے لیے بھیج دیا تھا، اسی میں اور دیری ہو گئی۔ تو ام سلیم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ وہ سنیسا کیا تھا؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے، کسی کو نہ بتانا، یہ راز کی بات ہے جو میں تم سے کہنے کے لیے بھیج رہا ہوں کسی کے پاس، یہ راز کی بات ہے، کسی سے نہ بتانا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ راز ہے۔ ام سلیم کیا کہتی ہیں؟ ہم اور آپ ہوتے یا آج کی عورتیں ہوتی تو کہتی بڑا نافرمان بیٹا ہے کہ اپنی ماں کو بھی نہیں بتاتا، اپنے باپ کو بھی نہیں بتاتا۔ ام سلیم کیا کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، کسی پر نہ کھولنا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما اخبرته احد قط،
کہ میں نے کسی کو اس کے بارے میں خبر نہیں دیا، کسی کو نہیں بتلایا وہ چیز، وہ بات، وہ سنیسہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کے لیے بھیجا تھا، کس کے پاس بھیجا تھا یہ بھی نہیں بتلایا، کیونکہ ماں کی تربیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، اللہ کے رسول کا راز تھا، کسی کو نہیں بتلانا ہے، کسی کو نہیں بتلانا ہے تو کسی کو نہیں بتلانا ہے۔ اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول، 19 عرب کے اندر یہ عادت ہے کہ بچوں کو پیار سے ان کے نام کی تصغیر، یعنی تصغیر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے۔ انس کو انیس کہتے ہیں، احمد کو حمود یا حمید کہتے ہیں، اور عبود کو عبد الحادی یا عبد الاحد وغیرہ کو عبود کہتے ہیں۔ پیار سے یہ عرب کی عادت ہے، غلط نام نہیں لیتے ہیں، غلط نام ہم اور آپ لیتے ہیں، راجو، بولو، لڈو، نہ جانے کیا کیا ہے، یہ غلط نام وہ عرب نہیں لیا کرتے، عرب اچھے نام سے بدلتے ہیں۔ انس کو انیس کہا، انیس ادعو اللہ لہ، اے اللہ کے رسول، انیس خادموں کا، انیس آپ کی خدمت کرتا، اسے دعائیں دے دیجیے۔ انیس کیا مانگا ہے اپنے بیٹے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگا؟ کہتی ہیں انیس خادم کا ادعو اللہ لہ، اللہ کے رسول اس کے لیے اللہ سے دعائیں کر دیجیے، اس کو دعائیں دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ تو اس کی مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ وادخلہ الجنہ، کہ اللہ تو ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کی عمر لمبی کر، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صرف 5 کلمات، ایک چھوٹا سا جملہ، اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ، ان کی عمر کو لمبی کر دے۔ جانتے ہیں 103 سال کی عمر میں انتقال ہوا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر سب سے زیادہ میری اولاد تھی، میری اولاد اور اولاد کی اولاد، سب سے زیادہ میری اولاد تھی۔ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی اپنے صلب میں، یعنی میرے نسل سے میں نے جتنی اولاد کو دفن کیا ہے وہ 100 کے قریب ہے، یعنی میرے بیٹے اور پوتے پوتیاں میں نے جو دفن کیا ہے وہ 100 کے قریب ہے۔ صرف طاعون جارف کے اندر 80 بیٹے اور پوتوں کو دفن کیا ہے۔ کتنی برکت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، کس چیز کی برکت تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف، اور اس شرف میں دی گئی یہ دعا اور اس دعا کی برکت۔ یہ شرف کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے کہا کرتے تھے انا خادم رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم۔ اور کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اب خوب روتے تھے۔ کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد مسلمان، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے کہتے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اب خوب روتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت تھی۔ اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگے
اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ قیامت کے لیے کیا تیاریاں کیا ہے؟ یہ ہے ایک مربی کا سوال، اس انسان کا سوال جو جانتا ہے کہ فائدہ کہاں ہے، اس انسان کا سوال جو آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تیاریاں کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں انس بن مالک میرے پاس بہت ساری نماز اور روزہ نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی اس کا حشر و نشر۔ اس لیے مسلمانوں اپنے دوستوں کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لو، ہمارے دوستوں کی لسٹ میں کون ہے، ہم کس سے محبت کرتے ہیں، کس سے دوستی رکھتے ہیں، کس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اگر ہماری دوستی اللہ والوں سے ہے تو ہمارا حشر و نشر بھی اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر ہماری دوستی اور دشمنی اللہ والوں کے خلاف ہے تو ہمارا حشر و نشر بھی انہی کے ساتھ ہونے والا۔ المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم ممن یخاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دین، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر کوئی دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے۔ دوستی اور دشمنی کا یہ قاعدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی کہہ دیا ہے کہ قیامت کے دن ہر دوست آپس میں دوست کا دشمن ہوگا سوائے متقی لوگ، ان کی دوستی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، خوشی کے مارے ہم صحابہ اکرام جھوم رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بڑی بشارت سنا دیا۔ اور پھر کہتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، گرچہ میں ان جیسا عمل تو نہیں کرتا لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ میرا حشر و نشر بھی انہی کے ساتھ کرے گا۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں، یہاں پر اپنے ایمان کو بھی جانچ لینا چاہیے۔ مسلمانوں کی تعداد، اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت کو جمع کیا ہے۔ دونوں سے محبت کرنے لگے کوئی، یہ بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ کچھ ناصبی ہیں جو علی سے بغض رکھتے ہیں، کچھ رافضی ہیں جو عثمان سے بغض رکھتے ہیں، شیعہ ہیں جو عثمان سے بغض رکھتے ہیں، معاویہ سے بغض رکھتے ہیں، اور ناصبی ہیں جو علی سے بغض رکھتے ہیں، اور ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ دونوں ہمارے خلیفہ ہیں، دونوں ہمارے امام ہیں، دونوں ہمارے پیشوا ہیں۔ کل جب ایمان کی بات ہوگی تب بتا دینا لوگوں کو کہ ہمارے امام عثمان بھی ہے جیسے ہمارے امام علی بھی ہے رضوان اللہ تعالی عنہ۔ ہمارا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ ان دونوں سے محبت کیے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ دونوں ہیں ضرور خلفائے راشدین، لیکن ان کا درجہ ابو بکر اور عمر سے اوپر نہیں ہے۔ مسلمان ابو بکر اور عمر سب سے اوپر ہیں۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خادم رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بحرین بھیجنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، بحرین بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ جمع کرنے کا ان کو سردار بناتے ہیں، ان کو قائد اور پیشوا اور رئیس بناتے ہیں۔
تو اتنی دیر میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، اور عمر بن الخطاب سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں انس کو بحرین زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا سردار بنا کر بھیج دوں۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کتنی عمر تھی انس بن مالک کی؟ صرف 20 سال یا 21 سال، 20 سال، زیادہ نہیں اس سے، کیونکہ خلیفہ بنتے ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ آج جسے ہم کہتے ہیں کہ ابھی 60 سال کے نہیں ہوئے، ابھی خدمت کے لائق نہیں، اسی لیے ہماری خدمت بھی اسی 60 سال کی طرح کی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اس صحابی کو نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خود استعمال کیا ہے نوجوانوں کو استعمال کیا ہے، کیونکہ خدمت کرنے میں نوجوان جس طرح آگے بڑھ کر کام کر سکتے ہیں بزرگ اس طرح نہیں کر سکتے۔ بزرگ سے خدمت لیا ہے مشورہ کرنے کے اندر، اور اس کی تنفیذ کروائی ہے نوجوانوں سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر بن الخطاب کے جملے سنیے مسلمانوں۔ کہتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاب فتن، کہ بہت بہترین شاب ہے، یہ بہت بہترین نوجوان ہے، فہم رکھنے والا ہے، کاتب ہے، لکھنے والا ہے، اس کو بھیج دیں۔ ان کو بھیجتے ہیں، اور کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں بحرین سے مال لے کر واپس آتا ہوں تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے ہوتے ہیں، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سواری لے کر آئے ہو، جو لے کر آئے ہو دو۔ تو کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے ہاتھ لائیے، آپ کی خلافت پر بیعت تو کر لوں، پہلے ہاتھ لائیے، آپ کی خلافت پر بیعت تو کر لوں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ لے کر آیا ہوں سواری بھی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سواری کے علاوہ مال ہے تو وہ مال تمہارا ہے، تم اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر لو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اکثر من ذالک، کہ وہ اس سے بہت زیادہ مال ہے، میری ضرورت سے بہت زیادہ مال ہے۔ ہم اور آپ اگر ہوں تو کہیں چلو بڑی اچھی بات ہو گئی، ہمارے حوالے کر دیا، اب تو ہمارا مزہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اکثر من ذالک، میری حاجت سے زیادہ ہے، اس کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جتنا بھی ہے وہ سب تمہارا ہے، کیونکہ تجھے بھیجا تھا اللہ کے رسول کے دوست صدیق نے۔ جو سواریاں ہیں وہ تو دے دو، لیکن جو مال ہے وہ تمہارا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ 4000 درہم تھے، 4000 درہم، وہ سب عمر بن الخطاب نے مجھے دے دیا، اور اس وقت مدینے میں سب سے زیادہ مال میرے پاس تھا۔ یہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا کی برکت تھی مسلمانوں۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا تھا اللہم اکثر مالہ وولدہ، ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، واطل عمرہ، اور ان کے عمر میں برکت عطا فرما، اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کو جنتی بنا دے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان صحابہ اکرام میں سے ایک ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی گئی ہیں، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ 2286 حدیثیں ائمہ حدیث نے نقل کی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن میں متفق علیہ 180 ہیں، صرف امام بخاری کے ہاں 80 اور صرف امام مسلم کے ہاں 90 حدیثیں ہیں۔ امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان صحابہ اکرام میں سے ایک ہیں، 7 صحابہ اکرام ہیں مرد و عورت ملا کر جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں، ان میں سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارے تابعین نے حدیث روایت کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد عزیز انس بن مالک اور آپ کے اساتذہ میں سے ابو بکر اور عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، ابو طلحہ بھی تھے، آپ کی والدہ ام سلیم بھی تھی۔ یہ سب آپ کے اساتذہ میں سے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جن سے حدیثیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تھی، اور آپ سے روایت کرنے والے تو بے شمار ہیں، اتنے ہیں کہ ان کی گنتی نہیں ہے۔ ان میں سے بعض جو مشہور ہیں وہ انس بن سیرین، ابو قلابہ، ابو مجلس، زہری، ربیعہ وغیرہم ہیں۔ ان کے بہت فضیلتیں ہیں، بہت فضیلتیں۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے لیے جو دعا کیا تھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اتنی برکت دیا تھا کہ میرے پاس جو باغ تھے ان میں پھل 2 مرتبہ لگتے تھے سال میں، عموماً پھل 1 مرتبہ لگا کرتے ہیں سال میں، لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں پھل 2 مرتبہ لگا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا ایک باغ تھا جس میں ایک ریحان پودا تھا جس سے مسک کی خوشبو آتی تھی، مشک جسے ہم کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خوشبو سب سے زیادہ پسند تھی، بہت پسند کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، دنیا سے جو 2 چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو 2 چیزیں محبوب ہے وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک خوشبو، دوسری عورتیں یعنی میری بیویاں، اور ان سے کثرت سے شادی کرنا مقصود ہے، زیادہ شادی کرنا مقصود ہے، جو آج ہمارے درمیان سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک ہندو رسم و رواج کی دین ہے، یہ بھی ہندو رسم و رواج کی دین ہے کہ ہمارے اندر سے یہ سنت ختم ہو چکی ہے، ناپید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر کہہ رہے ہیں مسلمانوں، حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء، تمہاری دنیا سے جو 2 چیزیں مجھے پسند ہیں وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک خوشبو، دوسری عورتیں یعنی زیادہ شادی کرنا۔ اور ہم اگر کہیں دوسری شادی کی بات آ جائے تو اتنا ڈر لگ جاتی ہے کہ بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک فرما دیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو زیادہ عورتوں والا ہو، جو زیادہ عورتوں والا ہو، جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔ دیکھیں مسلمانوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی پسندیدہ چیزیں ہیں، جن سے اگر ہم اپنا منہ چھپاتے ہیں تو چھپاتے رہیں، اسی طرح قیامت میں بھی منہ چھپانا پڑے گا جب وہ لوگ آئیں گے اور آگے چلے جائیں گے جن کے پاس زیادہ بیویاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی خوشبو، اور ان خوشبو میں سب سے زیادہ مسک کی خوشبو پسند تھی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کپڑا استعمال کرتے تھے، اور ان کپڑوں میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کا کپڑا پسند کرتے تھے، سفید، ابیض یعنی سفید یا اس سے قریب تر جو کپڑا ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے سب سے زیادہ، اور یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے رنگ کو بھی استعمال کرتے تھے، لیکن پسندیدہ جو تھا وہ سفید تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری اولاد اتنی کثیر تھی کہ میں نے اپنے مرنے سے پہلے 100 کے قریب 100 سے زیادہ اپنی اولاد کو دفن کیا اپنے بیٹوں اور پوتوں میں سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی عظیم الشان صحابی تھے، بہترین کپڑا پسند کرتے تھے، آپ میانہ قد کے تھے اور
خوشبو بدن میں بھی لگاتے تھے اور کپڑے پر بھی لگاتے تھے. مسک اور ورس، یہ ساری خوشبو جس کا نام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر ذکر کیا گیا، جن کا استعمال آپ کرتے تھے. اور عبادت کے اندر اس قدر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت سے معروف تھے کہ پوچھئے ہی مت. ان کے ساتھی جنہوں نے ان کے ساتھ حج کیا ہے کہتے ہیں جب وہ احرام باندھ لیتے تھے، اور عمرہ بھی جن لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں جب احرام باندھ لیتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھی بات نہیں کرتے تھے سوائے اللہ کے ذکر کے. اور جب حلال ہو جاتے، بال منڈا لیتے، احرام کھل جاتا تو کہتے ہاں کذل احرام، اسی طرح احرام ہے. احرام کی کیفیت جس طرح احرام کے اندر ایک انسان کو ہونا چاہیے وہ یہی ہے. اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کی صفت بیان کرتے ہوئے عبادت کے اندر، اور دوسرے صحابہ اکرام نے بھی بیان کیا ہے کہ اس قدر لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے قدم سے خون نکلنے لگتا تھا. اس قدر لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، پڑھتے ہوئے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی کی اتباع کرتے تھے، اسی طرح پڑھتے تھے، اسی طرح عمل کرتے تھے. اتنا عمل کرتے تھے، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم سے خون نکلنے لگتے تھے. سوجتا پھر پھٹ جاتا، زخم اور خون نکل جاتا. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ام سلیم کے بیٹے سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں مشابہ کسی کو نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز پڑھنے والا ابن ام سلیم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا. یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز پڑھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ ان کی عبادت تھی مسلمانوں. اسی لیے ہمیشہ جب بھی عبادت کرنے کھڑے ہو مسلمانوں، جب بھی عبادت کرنے کا دل آئے، جب بھی عبادت کرنے کا ارادہ ہو، جب بھی عبادت کرنے کی نیت ہو، اس ارادے سے، اس نیت سے اور اس حوصلے سے کھڑے ہونا، اس حوصلے سے آگے بڑھنا کہ میری عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مشابہ. اس طرح عبادت تو نہیں کر سکتے، نہ کیا ہے نہ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ کے قریب تر تو جا سکتے ہیں. آپ کے جیسی عبادت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. ہماری عبادتیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لائق قبول بھی ہے یا نہیں. اللہ معاف کرے. وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں خوش ہو جاؤں اگر مجھے معلوم پڑ جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر دیا. وہ ابن عمر کہا کرتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا کیا حال تھا؟ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخر عمر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں پر مسلمانوں کو چھوڑ کر گئے ان میں سے صرف ایک نماز ہی باقی رہ گئی. یعنی مسلمانوں نے سب کچھ گوا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا، سب کچھ گوا دیا. یہی ایک نماز باقی تھی، اسے بھی ہم نے ضائع کر دیا. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. وہ صحابی جلیل کہہ رہا ہے جس صحابی جلیل کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سفر میں بھی اور حضر میں بھی خدمت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات کے اندر شریک رہے. ان سے غزوہ بدر کے متعلق جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ میں کہاں غائب ہو سکتا ہوں غزوہ بدر سے، لیکن چونکہ چھوٹے تھے اس لیے خدمت وغیرہ میں کرتے تھے، اس لیے ان کا بدری صحابہ جو بدری صحابہ کا ذکر ہے ان میں نہیں آتا، کیونکہ وہ میدان جنگ میں نہیں تھے. وہ خدمت کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ، جو بچے تھے خدمت کرنے والے ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قدر بابرکت بنایا تھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے
بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے۔ جب تستر کو فتح کیا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس کا جو بادشاہ تھا، اس کا جو والی تھا، وہ مسلمان کس طرح ہوا؟ انہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوا تھا۔ اور اس قدر بابرکت تھے کہ ایک مرتبہ ان کا جو باغ تھا اس کی رکھوالی کرنے والا آیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ باغ سوکھ رہے ہیں، گرمی کی شدت کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے باغ سوکھ رہے، آپ دعا کر دیجئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں مسلمانوں، کس قدر مستجاب الدعوات تھے، کس قدر اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ دعا کرتے ہیں، بادل آتا ہے، برستا ہے، آپ کا باغ سیراب ہو جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو بارش کہاں تک ہوئی ہے، تو ان کے بیٹے جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف باغ میں بارش ہوئی ہے اور باغ کے چند تھوڑا آس پاس بس، اور کہیں بارش نہیں ہوئی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے۔ صرف دعا کیا ہے مسلمانوں۔ کس قدر اللہ کو محبوب تھے، کس قدر اللہ کو پسند تھے، اور کس قدر اللہ کے ہاں آپ کی آواز معروف تھی۔ مسلمانوں یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ۔ ہم اللہ کو جتنا یاد کریں گے، اللہ کے ہاں ہماری آواز اتنی جانی پہچانی رہے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ یاد کرتا ہے جس کی آواز جانی پہچانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو روک کر، ان لوگوں کی طلب کو، ان کی مانگوں کو روک کر، جو کبھی کبھار اللہ کے دربار میں آتے ہیں، پہلے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی مراد پوری کرتا ہے، جو اللہ کو ہر وقت یاد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو یاد کرتے رہا کرو مسلمانوں، خوب کثرت سے دعا کرا کرو۔ دعا کرنے میں پیسہ نہیں لگتا، دعا کرنے میں وقت بھی نہیں لگتا، دعا کرنے میں کچھ نہیں لگتا، دعا کرنے میں کچھ نہیں لگتا۔ جب کبھی فرصت ملے، وضو کیا، اگر توفیق ملے 2 رکعت نماز پڑھ لیا، توبہ کی نماز جسے کہتے ہیں، اور بیٹھ گئے اللہ سے دعا کرنے کے لیے۔ جب چاہا 2 وقت جسے منع کرتے ہیں، فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک کا وقت اور عصر کے بعد کا وقت، ان دونوں وقت کے اندر نفل نماز سے منع کیا گیا ہے، تو ان دونوں وقت کو چھوڑ کر کسی بھی وقت میں، رات کا وقت، رات کا آخری پہر، سجدہ کا وقت، نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے مسلمانوں۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت، امام جب منبر پر دعا کرتا ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے مسلمانوں۔ اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتا، اور ہم دعا نہیں کرتے اس وقت، دعا کو پسند نہیں کرتے۔ جو ائمہ یا جو خطبہ دعا کرتے ہیں، زیادہ لمبی دعا کر دیتے، تو ہم کہتے ہیں گھڑی میں کتنا بج گیا، گھڑی میں کتنا بج گیا، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ دعا کتنی قیمتی ہے مسلمان۔ یہ وہ دعا ہے جسے اللہ رد نہیں کرتا، یہ وہ قیمتی دعا ہے جن کا ہم رتبہ نہیں جانتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 93 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ بصرہ کے اندر آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا ہے۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت انتقال ہوا تھا، ان کے بعد صرف ابو عمر طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، بس ایک صحابی۔ اور امام ذہبی کہتے ہیں کہ انس بن مالک آخری صحابی تھے جن کا انتقال ہوا تھا، لیکن دوسرے مورخین نے ثابت کیا ہے کہ ایک صحابی بچ گئے تھے۔ ان کے بعد بصرہ میں جو آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو صحابہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جو تابعین اعظام اور ان کے شاگردان رشید جو وہاں موجود تھے، اس قدر بے حال تھے کہ زبان سے صرف ایک ہی کلمہ نکلتا تھا کہ اللہ کے رسول کا صحابی چلا گیا، وہ چلا گیا جس کے پاس بدعتیوں کو ہم لایا کرتے تھے، جن کے اوپر بدعتیوں کو لایا کرتے تھے ان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے، بدعتیوں کو لایا کرتے تھے ان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے حدیث رسول سنا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا کر ان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے لایا کرتے تھے۔ آج وہ دروازہ بند ہو گیا،
آج وہ دروازہ بند ہو گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 103 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ صحابی جلیل اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس صحابی کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں مسلمانوں، بہت عظیم دروس ہیں اس صحابی کی سیرت کے اندر۔ ایک تو یہ خادم رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے صحابہ کی سیرت کو ضرور پڑھیں۔ یوں تو سارے صحابہ اکرام کی سیرت پڑھنی چاہیے، لیکن ان صحابہ اکرام کی سیرت اور ان ازواج مطہرات کی سیرت ضرور پڑھیں، اپنے علماء سے قریب رہیں اور ان کی سیرت کو سنتے رہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو جانیں، آپ کے اخلاق و کردار کو جانیں۔ وہ اخلاق و کردار، انک لعلی خلق عظیم خلقہ القرآن، یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کہا ہے خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھا، چلتے پھرتے قرآن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انک لعلی خلق عظیم الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ رب العالمین نے کوئی عام نبی ہمارے پاس نہیں بھیجا تھا مسلمانوں، ورفعنا لک ذکرک۔ وہ اس نبی کے خادم تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، عقبہ بن عامر، اسلہ بن شریک، ایمن، ان کے بیٹے ایمن، بلال بن ابی رباح یا بلال بن رباح رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اسی طرح ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی کرم اللہ وجہ، حسن حسین، معاویہ، ان لوگوں کی سیرتوں کو کثرت سے پڑھا کر مسلمانوں بہت عبرت ہے، بہت نصیحت ہے، بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے۔ اور جو ان سے محبت نہیں کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، انصار یعنی صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ اکرام سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو نیک اور ایک کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو لوگ اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، اس کے سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کے درجات میں اس کو قبول کر لے، ان کے میزان حسنات میں اس کو قبول کر لے، ان کی خدمتوں کو شرف قبولیت سے نواز۔ الہ العالمین ان سے ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین تو ہم مسلمانوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت اور سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن کے مطابق چلنے والا بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جما دے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر زندہ رکھ۔ الہ العالمین تو ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بیمار ہے، الہ العالمین تو ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی قیاری بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو، پڑوسیوں کو، سب کو معاف کر دے، ہمارے اساتذہ کو معاف کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جو اس دنیا میں باقی ہے الہ العالمین تو ان کا محافظ بن جا، ان کی خدمات کو قبول کر لے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی خدمات کو میزان حسنات میں قبول کر لے۔ اللہ تو ہم تو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارے خاتمہ کا وقت آئے، زبان سے جو آخری کلمہ نکلے اللہ ولا الہ الا اللہ ہو، اللہ تو حسن خاتمہ نصیب کر دے، حسن خاتمہ نصیب کر دے، اچھا خاتمہ نصیب کر دے، اور جاتے وقت تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔